وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. लफ्ज़ों में बयां वस्फ़ पैगंबर नहीं होता, लफ्ज़ों में बयां वस्फ़ पैगंबर नहीं होता, कूज़े में कभी बंद समुंदर नहीं होता। समझे न तेरे फ़क्र को जो फ़ख्र का बाइस, बू जहल तो होता है वो बूज़ल नहीं होता। क़ुरआन ने कहा क़ल्ब मोहम्मद पे उतर कर, क़ुरआन ने कहा क़ल्ब मोहम्मद पे उतर कर, हर एक नबी साहिब को सर नहीं होता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلبہ، مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ ماؤں اور بہنوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کرو اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حیا کرنا نہیں بلکہ حیا کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا حق ادا کرنے کا طریقہ اور نسخہ عطا فرمایا کہ حیا کا حق یہ ہے، اللہ نے سر دیا ہے، سر کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہاری ناک، تمہارا دل و دماغ، پھر تمہارا پیٹ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمام بدن کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال، عقائد، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ حیا کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی ضمن میں کئی جمعے اس موضوع پہ میں نے عرض کیے تھے، مختلف جو جسم کے اندر چیزیں ہیں، آج بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں عموماً دوستیاں بھی رکھی جاتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور دشمنی رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اس میں بھی آپ اعتدال کا جو پہلو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی اعتدال کا پہلو سامنے رکھیں۔ کبھی بھی نہ دوستی میں حد سے آگے بڑھو اور نہ دشمنی کے اندر حدود کو کراس کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر دوستی میں بھی حد سے آگے بڑھو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لو گے، معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرو گے، اور اگر دشمنی میں حد سے آگے بڑھو گے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاؤ گے اور معاشرے کے اندر فساد برپا کرو گے۔ دونوں چیزوں میں اعتدال مطلوب ہے۔ اب شریعت نے ہمیں دوستی اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ذری اصول عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبب حبیبک، اپنے دوست سے، اپنے چاہنے والے سے، اپنے کسی رشتہ دار سے محبت کر، اس سے دوستی کر، اس حد تک کر، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، عین ممکن ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ دوستی میں اتنا آگے مت نکلنا کہ کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو۔ میں نے اس کو سارے راز کیوں دے دیے، ساری باتیں کیوں بتا دی، میں نے کیوں اس کے اوپر اپنا جان مال سارا کچھ نچاور کر دیا اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے؟ تو اس لیے دوستی کے اندر اعتدال مطلوب ہے۔ ابغض بغیضک، اپنے دشمن سے دشمنی رکھ، کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی تو دشمنی بھی اعتدال کے اندر رکھ۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، عین ممکن ہے کسی دن تمہارا دشمن وہ تمہارا دوست بن جائے، تمہارا ساتھی بن جائے، پھر تمہیں پچھتاوا نہ ہو کہ بھئی میں نے دشمنی میں اتنے حدود کیوں کراس کیے، کہ پھر آپ اس سے آنکھ نہ ملا سکیں۔
اس سے نظر اٹھا کے بات نہ کر سکیں کہ آپ دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اب اس کے سامنے بیٹھنا، اس سے نظریں ملانا، اس سے بات کرنا یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضروری اصول ہمیں عطا کیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دوستی اور دشمنی، اس میں ہم حدود کراس کر دیتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہو گئی، اب دوستی میں اتنے آگے نکل گئے، گھر کے سارے جتنی بھی گھریلو باتیں ہوتی ہیں، نجی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری بھی دوست کو بتا دی، یہاں تک کہ گھر والی سے متعلق باتیں وہ بھی وہاں بتا دی، بچوں کی باتیں بھی بتا دی، اپنی مالی، اپنی جتنی بھی، خلاصہ یہ ہے یعنی ہماری جتنی بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے دوست کے کانوں میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ کل کو اختلاف ہو جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی اس نے تو یوں کیا، اس نے یوں کیا، خود اس نے اپنی زبانی مجھے بتایا۔ اب پورے جگ کے اندر ہماری جگنسائی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت عمل کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس قول کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں شریعت نے یہ بتائی کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ دوست کس کو بنائیں اور دوستی میں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابرأ الی کل خلیل من خلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی میں اپنے تمام دوستوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی جگری یار اور دوست نہیں ہے۔ ایسا دوست جس کی آپ ہر بات مانیں، ایسا دوست جس کے ہر فعل کو، ہر چاہت کو آپ پورا کریں، وہ اللہ کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست ہے وہ میرا جس کی ہر بات میں مانتا ہوں، جس سے میں راز و نیاز کرتا ہوں، اپنے سارے راز جس کے حوالے کرتا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا دوست دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا، کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دوست عطا نہیں کیا جیسا دوست نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملا۔ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس پر اعتماد کر رہی۔ معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ والوں کے سامنے جب معراج کا واقعہ ذکر کرنے لگے، سب سے پہلے حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مکہ والوں کے سامنے کبھی یہ بات بیان نہ کریں۔ میں آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک چلا گیا، یہاں تک کہ اس سے آگے جبریل امین پیچھے رہ گئے، میں صریف الاقلام اور اس سے ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچا۔ میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ یا رسول اللہ یہ مکہ والے پہلے آپ کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، العیاذ باللہ آپ کو کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے سامنے یہ بات بیان کر لی، یہ مکہ والے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اب جیسے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ بیان فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ واقعہ معراج بیان فرمایا۔ تمسخر اڑانے لگے، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، یہاں تک کہ کہنے لگے ابو بکر صدیق کو بلاؤ، وہ ہر بات میں محمد کی تائید کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مکہ کے مشرک سب سے پہلے دوڑتے بھاگتے صدیق اکبر کے پاس کہ ابو بکر آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھیں گے کہ تم بھی مان جاؤ گے العیاذ باللہ یہ محمد جھوٹا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے
کہ آج تو تمہارے ساتھی نے حد کر دی، اور کہنے لگا رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پہ بھی چلا، یہاں سے مکہ سے بیت المقدس مہینوں کا سفر، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں سے آسمانوں کی سیر، اوپر عرش معلیٰ تک جنت جہنم کی سیر، یہ ساری چیزیں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گئیں۔ ابو بکر کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے بتائیں کس نے یہ بات کی؟ انہوں نے کہا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس سے بڑی بڑی باتیں بھی نکل جائیں تب بھی صدیق اکبر سب سے پہلے اس کی تائید کرنے والا اور اس کو ماننے والا، اس پہ ایمان لانے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ابھی تک تو نام عبداللہ ہے، جاہلیت میں نام عبد الکعبہ تھا، آپ علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد نام عبداللہ رکھا، اور معراج کی تصدیق فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عبداللہ تم تو صدیق ہو۔ یہ صدیق اکبر کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں، اور ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی کو نہیں بتایا ہم نے کہاں جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری میں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکہ کے اندر جب ان پہ مصائب مشکلات پریشانیاں زیادہ ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ ابھی ہجرت نہ کریں، آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے ہجرت کے ساتھی وہ آپ ہوں گے۔ ہجرت کے سفر میں کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے سے چلتا ہوں، دل میں خیال آ جاتا ہے کہیں گھاٹی کے اندر دائیں طرف کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو، وہ آپ پہ تیر کے ساتھ حملہ نہ کر دے، اس لیے فوراً دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ نصیب دشمنا اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے بھی تو وہ ابو بکر صدیق کے بدن پہ لگے، آپ پہ نہ لگے۔ دائیں طرف چلتے چلتے یا رسول اللہ خیال آ جاتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پیچھے چلتے ہوئے خیال آتا ہے بائیں طرف سے کوئی نہ آ جائے، اس لیے بائیں آ جاتا ہوں، اور بائیں طرف چلتے چلتے خیال آتا ہے سامنے کوئی نہ ہو، اس لیے یا رسول اللہ سامنے آ جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی مسافت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اوپر پہاڑی کے اوپر لے گئے جہاں آج ہمارے جیسے نوجوان تو راستے میں کئی مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ غار ثور تک جانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ غار کے دہانے پہ پہنچے، باہر بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے، پورے غار کی صفائی کی، جتنے سوراخ ہیں سارے بند کر دیے، یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنا پاؤں رکھا اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ اور یہاں تک قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وحی اتاری، جبریل امین کو بھیجا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی نکل جاتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے اپنے ذات کے اوپر کوئی خوف کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا، غم کا آ جانا۔ کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے، یہ خوف ہے۔ دشمن سے ڈر رہا ہے، یہ خوف ہے۔
لیکن حزن کیا ہے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں، اپنے بچوں کی، اپنے دوست کی، اپنے حبیب کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نکلا، یا رسول اللہ، یہ مکہ کے مشرک جو غار کے دہانے پہ ہیں، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا، اے میرے محبوب، آپ صدیق اکبر سے کہہ دیجئے لا تحزن، اے صدیق اکبر آپ مجھ پر پریشان نہ ہو، آپ میرا غم نہ کھائیں۔ انہیں اپنی فکر نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی فکر ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے۔ ایسی عظیم دوستی کے باوجود، بلکہ اسی سفر ہجرت میں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ سے کھانا لے کے آیا کرتی تھی۔ ذات النطاقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا کہ جب کھانا لے کے آئیں اور کھانے کو باندھنے کے لیے سفر میں زادرا کو، توشے کو تیار کرنے کے بعد اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اپنا کمربند توڑ کے اسے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیا اور ایک ٹکڑے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کھانے کو باندھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا ذات النطاقین، اپنے کمربند کو 2 ٹکڑے کرنے والی۔ ہوا کیا کہ جب آ گئی، کان سے خون بہ رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ فرمانے لگی، ابا جان، آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد ابو جہل آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں، محمد الرسول اللہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ رسید کیا۔ اس کا تھپڑ میرے کان پہ لگا، میرے گالوں پہ لگا، اور کان میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ گئی، اسی وجہ سے یہ کان سے خون نکلا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ دنیا میں جن کے احسانات تھے سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، سوائے صدیق اکبر کے کہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی خود عطا فرمائیں گے۔ ایسی گہری دوستی، ایسی یاری، ایسی محبت، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طور پہ جان، مال، اولاد، عزت، والدین، سارا کچھ لٹانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا، جگری یار بنانا جائز ہوتا، صدیق اکبر میرا جگری یار ہوتا، لیکن انی ابرا، میں بری ہو چکا ہوں اللہ کے لیے اپنی تمام دوستیوں سے۔ کسی سے بھی میری جگری یاری نہیں، میری دوستی نہیں، تعلق ضرور ہے، محبت ضرور ہے، لیکن یہ تمام دوستیاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے نیچے ہوگی۔ معیار یہ ہے کہ اوپر اللہ کی دوستی ہوگی، اس کے نیچے دوست ہوں گے، اس کے نیچے اولاد کی محبت، اس کے نیچے گھر والی کی محبت، اور جہاں کہیں اللہ کی دوستی اور دوستوں کی دوستی میں ٹکراؤ اور تضاد آئے گا، وہاں ترجیح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کو ہوگی، اپنے دوستوں کی دوستی کو نہیں ہوگی۔ بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے اندر لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا معیار بتا دیا کہ معیار دوستی کا کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے دوستی ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہے، کسی سے دشمنی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، اور یہ ایسی پائیدار دوستی یا دشمنی ہوگی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ 2 لوگ بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ ان کی جدائی ہوتی ہے۔ ایسے 2 محبت کرنے والے لوگ یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ دوستیوں کا معیار ہے۔ آج ہمارے ہاں دوستی کا معیار بھی کچھ اور، دشمنی کا معیار بھی کچھ اور۔ دوستی لالچ کی بنا پہ ہوتی ہے، کسی سے کچھ توقعات ہیں،
کسی سے کوئی غرض ہے، کسی کی طرف آپ کا کوئی کام ہے، وہ آپ کا جگری یار اور دوست بن جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، اب وہی شخص جو ہے وہ آپ کا دشمن، جانی دشمن بن جاتا ہے۔ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری نحوستیں جو ہوتی ہیں یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حالانکہ سیاست عبادت ہے، شریعت کا حکم ہے، خلیفہ وہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے ہاں جو سیاستیں کی جاتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف اور صرف فاسد اغراض ہیں۔ جو ووٹ دینا ایک شرعی حق تھا وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں شخص یہ یا تو میری گلی پختہ کرے گا، سڑک بنائے گا، میرے بیٹے یا بیٹی کو نوکری دے گا، یا میرا فلاں کام کرے گا، اس لیے میں ووٹ دے رہا ہوں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ جو بندہ کھڑا ہے ملک و ملت کے لیے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، چاہے اس سے میرا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، جان پہچان ہے یا نہیں، میں اسے ووٹ دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک فریضہ ہے، اور میں اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ ملک و ملت کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن کوئی دشمنی، کوئی دوستی وہ کام نہیں آئے گی، بلکہ الاخلاء بعضهم، اس دن قیامت کے دن یہ جو آپس میں دوست ہوں گے یہ دشمن بن جائیں گے، عدو ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین جن کی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، ان کی دوستیاں باقی رہیں گی، باقی کسی کی دوستی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کسی سے دوستی رکھتے ہو اس حد تک رکھو عین ممکن ہے کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، کسی سے دشمنی ہے اس حد تک رکھو عین ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ قاضی بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور امام گزرے، امام طحاوی رحم اللہ کے استاد ہیں، امام ابو جعفر طحاوی یہ علماء احناف کے سرخیل شمار کیے جاتے ہیں، وکیل احناف انہیں کہا جاتا ہے۔ امام حنیفہ رحم اللہ کے مذہب پہ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے جوابات دیے، اور نہ صرف یہ بلکہ شرح مشکل الاثار کے نام سے ایک ایسی کتاب لکھی کہ تمام وہ احادیث جن احادیث میں آپس میں ہمیں کوئی بظاہراً تضاد نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، امام طحاوی رحم اللہ نے ان تمام احادیث کے اندر تطبیق فرمائی ہے۔ درس حدیث اتنا مشہور تھا، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، مصر کے رہنے والے، مصر کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابن خولون اس کا نام ہے، وہ بادشاہ اسے پتا چلا کہ بھئی امام طحاوی رحم اللہ ان کے درس حدیث میں اتنے لوگ آ رہے ہیں، وقت بادشاہ بھی ان کے درس حدیث میں شرکت کرنے لگا، وہاں آنے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ درس حدیث میں آتے پہلے ان کا قاصد اور دربان آتا اور وہ لوگوں سے کہتا کسی نے اٹھنا نہیں، سارے خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ تشریف لائیں گے، پھر وہ آ جاتے، درس حدیث اسی طرح جاری رہتی، کرتے کرتے دوستی آگے بڑھی، آگے بڑھی، اتنی آگے بڑھی کہ بادشاہ سلامت نہ صرف امام بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ ان کا جو معاوضہ اور مشاہرہ تھا وہ ان کو دیتے، اس کے علاوہ ہر مہینے ہر سال انہیں 1000 دینار بطور گفٹ دے دیا کرتے تھے۔ 1000 دینار یعنی سونے کی جو اشرفی ہوتی ہے، 1000 اشرفیاں دیا کرتے تھے۔ امام بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ اب ہوا کیا کہ ان کو وہ تحفے مل رہے ہیں، یہاں تک کہ 18 سال گزر گئے، بادشاہ سلامت کی اور اس امام کی یہ دوستی چل رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے انہوں نے کچھ علماء کو تیار کیا، کچھ دیگر لوگوں کو، کہ میرا جو ولی عہد ہے یہ فلاں شخص بنے گا۔ امام بکار ابن قتیبہ رحم اللہ کے پاس بھی پیغام آیا کہ آپ اس طرح کریں کہ بادشاہ سلامت کی تائید کریں کہ بادشاہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ امام بکار ابن قتیبہ رحم اللہ نے فتویٰ دیا بادشاہ سلامت جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور جس شخص کو یہ ولی عہد بنا رہے ہیں وہ ولی عہد بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا،
کہ بھی میں اپنے بیٹے کو نائب بنانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک عالم دین امام یہ اس میں رکاوٹ بن گئے، لوگوں کو میرے خلاف کر دیا۔ اب بادشاہ نے فوراً، چونکہ کہتے ہیں یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ جو دنیاوی عہدوں والے ہوتے ہیں، یہ بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ بگڑ گئے تو سارا دوستانہ، سارا تعلق پسے پشت رکھ کے وہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے آپ کو ذلیل کریں، رسوا کریں۔ اب بادشاہ نے بھی یہی کیا، کہنے لگے امام بکار ابن قتیبہ اس میں تو بڑے نخرے آ گئے، بڑا متکبر ہو گیا، آج یہ میری بات نہیں مان رہا، 18 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور 18 سال سے سالانہ 1000 دینار اور اس کے علاوہ اتنے تحفے دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو دبانا چاہا، کسی طریقے سے ان سے فتویٰ نکالنا چاہا، انہوں نے فتویٰ دیا یہ بالکل کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو غصہ آیا اور اس نے قاصد بھیجا، جاؤ امام بکار ابن قتیبہ سے کہو 18 سال میں بادشاہ نے آپ کو جتنے تحفے دیے، جتنی رقم دی ہے، وہ ساری رقم واپس کرو۔ امام بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ کے پاس وہ قاصد آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں 18 سال کے وہ تحفے تحائف اور 18,000 دینار اشرفیاں وہ واپس کرو۔ امام بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں، اور کہنے لگے آج تک بادشاہ سلامت کے ساتھ میری دوستی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھی، کسی سے دوستی رکھو تو یہ خیال کرو کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے، کسی سے دشمنی کرو تو خیال کرو ایک دن تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت کے سارے تحفے تحائف میں نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ الماری کھولی، فرمایا یہ 18 جو شاپریں یہ لے لو، اس میں بادشاہ سلامت کے 18,000 دینار اور 7 جو دوسرے شاپر پڑے ہوئے ہیں ان میں بادشاہ کی طرف سے دیے گئے تحفے، یہ سارے اٹھا کے لے جا کے بادشاہ سلامت کو دے دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی حکمتیں رکھی۔ تو آج ہمارے ہاں دوستی دشمنی دونوں میں حد سے تجاوز ہے، دوستی ہو گئی، سارا کچھ جائز ہو گیا، دوست کے لیے سینما گھر جانا وہ بھی جائز کہ بھئی دوست جا رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، دوست نے یہ کہہ دیا اس لیے میں جا رہا ہوں، لڑائی لگ گئی، اب دوست جس طرف ہے یہ نہیں دیکھتے بھئی لڑائی میرا دوست یہ حق پہ ہے یا نہ حق پہ، بھئی میرا دوست ہے فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فوراً دوست کے ساتھ عدالت چلے گئے، فوراً دوست کے ساتھ کسی اور غلط کام میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 3 نوجوان پکڑ کے لائے گئے بادشاہ سلامت کے پاس، اور کہا گیا کہ امیر المومنین یہ 3 بندے پکڑے گئے، ان میں سے یہ 2 انہوں نے شراب پی ہے اور تیسرا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے شراب نہیں پی، یہ شرابی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ان تینوں کو حد لگاؤ، حد شرب، شراب کی جو حد ہے کوڑے وہ ان تینوں کو لگاؤ۔ اس ایک نے کہا بادشاہ سلامت ان دونوں نے شراب پی ہے، میں نے تو شراب نہیں پی، جو ماہرین ہیں انہوں نے ہمارے منہ کو سونگھ لیا اور وہ بتا سکتے ہیں ان 2 ساتھی یہ شرابی ہیں، میں شرابی نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے شراب ان 2 نے پی ہے، لیکن چونکہ تم ان کے دوست ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس لیے شریعت مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی شراب کی حد تمہارے اوپر جاری کروں، کیونکہ اگر آج نہیں تو کل تم بھی شراب پینا شروع کر دو گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا من مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوست غلط کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ مت جانا۔ بہت سارے لوگ وہ فخر سے کہتے ہیں اور جی میرے دوست سارے اس طرح منشیات استعمال کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں لیکن آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت پر اپنے دوستوں کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو تو تم ان کے ساتھ دوستی رکھ کے گویا اللہ کی دوستی پر اپنے دوستوں کی دوستی کو ترجیح دے رہے ہو۔ قرآن کریم سورہ فرقان کی آیت نمبر 87 ہے۔ عقبہ بن ابی معیط مشرکین مکہ میں سے ہیں، سرداروں میں سے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنا بڑا مجرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی سخت دشمنی کرنے والا، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نبوت میں
نبوت کے شروع کے سالوں میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے ابو جہل اور دیگر کفار بیٹھے ہوئے، کہنے لگے کون ہے؟ وہاں پہ ایک اوجڑی پڑی ہوئی تھی گندی، کہیں جانور کسی نے ذبح کیا اور اس کی وہ گندگی علائشیں وہ ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کون ہے؟ جیسے ہی محمد سجدے میں چلا جائے وہ یہ علائش اٹھا کے العیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت وہ اٹھا اور اس نے وہ علائشیں اٹھا کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے انہوں نے آپ کے گردن مبارک پہ سر کے اوپر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اب ایک موقع پہ ہوا یہ کہ یہ جب بھی سفر سے تجارت کے سفر سے واپس آتا تو یہ ایک بہت بڑی دعوت کرتا اور مکہ کے تمام لوگوں کو بلا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ میں آپ کے ہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عقبہ نے کہا یہ تو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے، کوئی شخص میرے گھر آ کے دسترخوان سے بغیر کھانے کے چلا جائے، آپ کیوں نہیں کھانا چاہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اتنی ساری دشمنیاں کرنے کے باوجود میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان بن جائیں، آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، میں آپ کے ہاں کھانا کھا لوں گا۔ عقبہ کہنے لگا محمد یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ اب ہوا کیا؟ عقبہ کا دوست ہے ابی بن خلف بدبخت، وہ آیا اور اسے کسی نے بتایا کہ عقبہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ آیا عقبہ سے کہنے لگا عقبہ کیا میں نے جو بات سنی ہے یہ سچ ہے؟ کیا سنا؟ تو نے کلمہ پڑھا؟ فرمایا ہاں، میں نہیں چاہتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے بغیر کھانے کے چلا جائے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ ابی بن خلف کہنے لگا اچھا اگر آپ محمد سے دوستی کرتے ہیں میری اور آپ کی دوستی ختم، ہاں اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو العیاذ باللہ ابھی جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک کے اسے کہہ دو مجھے تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، میری اور تمہاری دوستی بحال رہے گی۔ اب ایک طرف مکے کا سردار ہے ابی بن خلف، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابی بن خلف کو ترجیح دی اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک کے کہنے لگا محمد مجھے تمہارا دین نہیں چاہیے۔ امام ضحاک رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکا، وہ تھوک اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تک پہنچنے ہی نہ دی، وہیں سے تھوک واپس آ کے اس عقبہ بن ابی معیط کے چہرے پہ لگی، اس کا چہرہ جل گیا اور مرتے دم تک اس کا چہرہ اسی طرح جلا ہوا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اتنا بڑا سردار مسلمان ہوا لیکن ابی بن خلف بدبخت کی دوستی کی وجہ سے اسلام چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ اب اسی پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 27-28 یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں بری دوستیاں ان کا انجام صرف یہ نہیں کہ دنیا میں انسان خیر سے معروم ہو جاتا ہے، بھلائی سے معروم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ جو بری دوستیاں ہوتی ہیں یہ کل قیامت کے دن بھی تمہاری پکڑ کا ذریعہ بنیں گی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي، کل قیامت کے دن وہ شخص کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن وہ ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے بھرپور تعاون فرمائیں، جیسے پہلے ماشاءاللہ آپ تعاون فرما رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے بہت سارے کام ہمارے ہو چکے ہیں لیکن کچھ کام ابھی بھی باقی ہیں اور بڑے کام ہیں، ان کے لیے بڑا سرمایہ چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، آپ کے تھوڑے تھوڑے تعاون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے وہ کام چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔
تو گزارش ہے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق تعاون فرمائیں، دوست احباب ان کو ادھر متوجہ کریں، اللہ کرے کہ جلد از جلد ہمارے جامع مسجد کے یہ جتنے تعمیراتی کام ہیں یہ مکمل ہو جائیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا۔ اور امام عطا رحمہ اللہ جو تفسیر کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھ کو منہ میں داخل کرے گا اور کوہنی تک اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، دوبارہ ہاتھ اگے گا، پھر کھائے گا، پھر اگے گا، پھر کھائے گا، یہی اس کا انجام ہوگا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتا، میری دوستی ابی بن خلف کے ساتھ نہ ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ دنیا میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے دنیا میں بھی ذلیل کی اور آخرت میں بھی ذلیل کیا۔ ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات کہ جہاں بہت سارے ہمارے یہ اگی سائڈ کا ایک واقعہ ہے، بعض اوقات یعنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمتیں دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا۔ یہ اگی سائڈ کا ایک واقعہ ہے اور مجھے اس شخص نے سنایا جن کے جو اس محلے کا بندہ ہے، جس کے پڑوسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگے وہاں کے ایک بڑے معزز عالم ہیں اور بڑے اچھے دیندار شخص، یعنی بعض اوقات انسان کسی برے شخص کے ساتھ نیکی بھی کرتا ہے، وہ نیکی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں راستے پہ جا رہا تھا، بائک پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ، راستے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے مجھے کہا جی آپ مجھے فلاں جگہ تک ساتھ لے کے جائیں۔ میں نے کہا چلیں، میں ویسے بھی جا رہا ہوں، پیچھے جگہ خالی ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ کی قدرت تھوڑا آگے گئے، وہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے اور وہ گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اب یہ بھی کھڑے ہو گئے، عالم دین، پگڑی لگی ہوئی، اچھی خوبصورت داڑھی ہے، نورانی شکل ہے۔ وہ پولیس والے آئے۔ اب اللہ کی قدرت وہ جو پیچھے جس بندے کو اس نے بٹھایا تھا وہ منشیات فروش تھا، چرس اور ہیروئن بیچنے والا تھا، اور پولیس والے اسے جانتے ہیں۔ اب ساتھ ڈی ایس پی یا ڈی پی او کوئی بڑا افسر وہ بھی کھڑا ہے۔ تو وہ جو مقامی تھانے کے پولیس والے تھے انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ یہ پچھلے شخص کو تو ہم جانتے ہیں، یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کی تلاشی لیں۔ وہ جو پچھلا بدبخت تھا اس نے کیا کیا، اس کے پاس کہیں جیب کے اندر چرس پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کے مولانا صاحب کے واسکٹ میں ڈال دی۔ اب انہوں نے کہا جی آپ تلاشی لیں، انہوں نے کہا لے لیں۔ اب جیسے اس عالم نے تلاشی دی، ان کے جیب سے انہوں نے چرس نکالی۔ اب سامنے افسر بھی ہے، انہوں نے فوراً پرچہ کاٹ دیا کہ بھئی ایسے عالموں کے سر پہ پگڑی داڑھی اور تم یہ کام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو علم تک نہیں ہے، یہ میرے جیب میں کہاں سے آئی یہ سارا کچھ۔ تو خیر وہ جو بندہ تھا پھر اس نے اس عالم کو چھڑا دیا، لیکن بعد میں جا کے کہتے ہیں اس نے خود اس عالم کو بتا دیا کہ جی یہ میں نے رکھی، اصل میں بیچتا ہوں۔ تو وہ عالم کہنے لگا کہ دیکھیں جی برے لوگوں کی ایسی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بٹھائیں تب بھی وہ آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی اور دشمنی میں اعتدال کا درس دیا ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی تب بھی نہ اسے ماں بہن کی گالیاں دیں اور نہ گھر کی خواتین تک پہنچیں۔ بہت سارے ایسے لوگ سیاست کی بنا پہ کسی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، ننگی گالیاں دے دیتے ہیں، بعد میں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگ اس کی ویڈیو لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی کل کو یہ تھا اور آج یہ ایسے تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان کہ دوستی رکھیں اس میں بھی اعتدال ہو، دشمنی رکھیں اس میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، ان سے قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ بھی دعا سلام رکھیں، اٹھنا بیٹھنا نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ آج بہت سارے والدین، ایک نہیں کئی والدین اور مائیں وہ آ جاتی ہیں یا فون کرتی ہیں کہ جی میرا بیٹا فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ اور کچھ، گھر سے پیسے بھی چراتا ہے، بعض نشہ کرتے ہیں، بعض کی مجالس وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں ہیجڑوں کی مجالس میں ان لوگوں پہ پیسے لوٹا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی دوستیاں ان پہ بھی نظر دوڑائیں، میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اسی طرح اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھیں، ہمارے بیٹوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔